الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یعمل سوءا عمل کرے برا، یظلم ظلم کرے نفسہ اپنے نفس پر، یجد اللہ وجد یجد پائے گا وہ اللہ کو، یکسب کمانا حاصل کرنا، یکسب خطیئتن او اثمن، خطیئتن گناہ، خطا، اثمن کا معنی بھی ہوتا ہے گناہ، یرمی بھی، یرمی کا لفظی معنی ہوتا ہے پھینکنا، یعنی الزام لگا دیا اس نے، بریئن کسی بری الذمہ شخص پر جس نے وہ کام نہیں کیا، احتمل بہتانا باندھا اس نے بہتان اور واضح گناہ، اسم مبینہ واضح گناہ۔ ترجمہ، اور جو شخص برا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کر لے تو وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اور جو کوئی گناہ کمائے تو اپنے نفس کے خلاف ہی کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں۔ جس شخص نے خطا کی یا گناہ کیا پھر بری الذمہ شخص پر اس کی تہمت لگا دی، تحقیق اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑا واضح گناہ کمایا اس نے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب اور یہ انداز ہے کہ جب کسی گناہ کے اوپر نکیر کی جائے اور رد کیا جائے، اس کے برے انجام سے ڈرایا جائے، تو ڈرانے کے بعد اللہ تعالیٰ ویسے نہیں چھوڑ دیتے، اس جگہ سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتے کہ اب یہ جو کچھ ہو گیا، گناہ ہو گیا، غلط کام ہو گیا، اب اس سے نکلنا کیسے، نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ گزشتہ آیت میں بتلا دیا کہ جو خائنین ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، یہ تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ لا يحب من كان خوانا اثیما، گناہگار بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو گناہوں کے اندر مبتلا ہو، جو رات کو چھپ چھپ کے مشورے کریں اور ایسی باتوں کے مشورے کریں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، فرمایا یہ ہمارے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ڈرایا انہیں۔ لیکن آج کی پڑھی گئی اس آیت میں اللہ رب العزت نے انہیں امید بھی دلائی کہ ان میں سے کوئی کام بھی ہو جائے ہے تو غلط ہی ہے، لیکن اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے اور اللہ سے عہد کر لے کہ آئندہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف بھی فرما دے، اس کی غلطی ختم بھی کر دیں گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس شخص نے برا کام کیا یا اپنے نفس پر ظلم کیا،
ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق دوسرے شخص کے ساتھ ہے، چوری کی، ڈکیتی کی، کسی کو ناجائز مارا، مال ہتھیا لیا، یہ ہے تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس گناہ کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے۔ اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ اس گناہ کا کوئی تعلق نہیں، خود کر رہا ہے۔ دین اسلام نے ایک کام کرنے کا حکم دیا، اسے یہ نہیں کر رہا۔ یعنی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ گناہ ایک تو وہ ہے جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور ایک وہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، فرمایا یعمل سوءا، جو برا عمل کرے، کسی کے ساتھ برائی کر رہا ہے، اور وہ جس کا تعلق حقوق العباد، حقوق اللہ کے ساتھ ہے، یظلم نفسہ، یہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا، اس کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ گناہ کرنے والا اپنا نقصان خود کر رہا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کر لے تو یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو پائے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات مجلس سے اٹھے اور آپ نے اپنی کوئی نشانی وہاں پر چھوڑی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر آپ کوئی چیز اپنی چھوڑ کے جاتے، کوئی رومال، کوئی چادر یا کوئی چیز، یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات واپس تشریف لائیں گے، کسی ضرورت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ اور اگر آپ کوئی چیز باقی نہ چھوڑتے تو یہ علامت ہوتی کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات چلے گئے، اب واپس نہیں آئیں گے، مجلس ختم ہے، برخاست ہے۔ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے پیچھے کوئی چیز چھوڑی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں پھر آپ کے پیچھے چلا گیا کہ آپ کسی کام سے جا رہے ہیں تو چلو میں بھی خدمت کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات باہر تشریف لے گئے، جو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ قضاء حاجت کے لیے ذرا دور تشریف لے جاتے تھے۔ تو آپ جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہوں تاکہ جب ضرورت پڑے پانی کی، کسی اور چیز کی، تو میں جو ہے نا آپ کو دے دوں گا۔ آپ راستے ہی سے واپس ہو گئے۔ میں نے عرض کیا خیریت تو ہے کہ آپ جو ہے نا راستے سے واپس تشریف لائے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین ابھی ابھی آئے اور ایک خوشخبری سنا کر گئے ہیں۔ میں نے کہا پہلے تمہیں خوشخبری سنا دوں پھر میں اپنے کام کے لیے جاؤں۔ یہ کیا خوشخبری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت، وَمَن يَكْسِبْ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص بھی گناہ کر لے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، جب استغفار کر لے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرمایا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گناہگاروں گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، استغفار کرنا تمہارا کام ہے،
گناہوں کو معاف کر دینا مجھے رب العالمین کا کام، معافی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی کہ جس عورت نے گناہ کر لیا اور زناکاری کے اندر مبتلا ہو گئی، پھر بچہ ہو گیا، اس بچے کو بھی اس نے مار دیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کہاں سے لے کے آئی، کہا سیدھی جہنم میں جائے گی، پکی جہنمی ہے وہ، کہ زنا والا کام کیا اور پھر اپنے بچے کو بھی مار دیا۔ اللہ اکبر۔ اب زمانہ اسلام سے قبل اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے تھے، بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو ایک عورت جو ہے نا رونے اور چلانے لگی کہ ہیں ایسی عورت سیدھی جہنم میں جائے گی، کوئی بچاؤ کی صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ تو رو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا تو کیوں گھبراتی ہیں؟ اللہ نے قرآن کی یہ آیت ایسے لوگوں کے لیے نازل کی ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آپ نے پھر اسی آیت کی تلاوت کی کہ جو سچے دل سے توبہ کر لے گا اللہ پہلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں، لیکن کس کے ساتھ؟ توبہ اور استغفار کے ساتھ۔ بعض تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان نے زوردار چیخ ماری، اس کے سارے چیلے جمع ہو گئے۔ بھی کیا ہوا؟ سنا نہیں؟ وہ قرآن کی ایک آیت نازل ہو گئی کہ جس شخص نے بھی برائی کی، اپنے نفس پر ظلم کیا، اس نے استغفار کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہم تو پوری زندگی کوشش کر کے محنت کر کے اس سے گناہ کرواتے ہیں اور وہ آخر میں استغفار کرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہماری محنت تو ضائع گئی ساری، ایک استغفار پر ساری ختم ہوگی۔ اس کا کوئی حل ڈھونڈو کہ معافی نہ ہو سکے۔ اب جو ہے وہ سارے تلاش کر رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہو۔ کہتے شیطان نے دوبارہ چیخ ماری، سارے پھر جمع ہو گئے، بھی کیا ہوا؟ پھر کیا ہو گیا؟ کہا جی بتاؤ کوئی حل تمہارے ذہن میں آیا؟ کہا نہیں۔ کہا میرے ذہن میں آ گیا اس کا حل۔ جی وہ کیا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم یستغفر اللہ، کہ استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے۔ لوگوں سے تم گناہ کرواؤ لیکن وہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہ، نیکی کے رنگ ڈھنگ میں کراؤ، برا کام کر رہا ہوں لیکن وہ سمجھے میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب وہ گناہ کا کام ٹھیک سمجھ کے کرے گا، جھوٹ بولے گا جی جھوٹ کے علاوہ تو پھر نہیں چلتی دکانداری، کیا کریں، جھوٹ کو جو ہے نا صحیح معنی میں چلا رہا ہے، کاروبار ہی ایسے چلتے ہیں۔ غیبت کیے جا رہا ہے اور غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، وہ بدعات کیے جا رہا ہے اور بدعت کو وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ کہا جب وہ گناہ کو گناہ سمجھے گا ہی نہیں، استغفار ہی نہیں کرے گا، جب استغفار نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی مغفرت بھی نہیں۔ تو اب شیطان کی چال کیا ہے؟ انسان استغفار کی طرف جا ہی نہ سکے، استغفار کرے ہی نہ، گناہ کیے جا رہا ہے اور استغفار انسان نہیں کرتا۔ اور آج دیکھ لیں اس میں کتنا کامیاب ہوا شیطان، کہ اول تو کوئی کام بھی ہو، غلط ہو بھی جائے، کسی کو کہہ دو یا بات ہو جائے، وہ ایسی تعویل کرے گا، وہ پیش کرے گا یہ کام ٹھیک ہے۔ اور جتنی شرکیات ہیں، جتنی بدعات ہیں دین کے نام پر ہو رہی ہیں، وہ سارے دین کا حصہ ہی سمجھ کے کر رہے ہیں۔
جب اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں، اس کو گناہ کوئی نہیں سمجھتا، تو استغفار کس نے کرنا ہے؟ جب استغفار نہیں ہوگا تو گناہ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ نے مغفرت کرنی ہے، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، استغفار صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا تھا، جو غلط کر رہا تھا، اس پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے کہ ایسے غلط ہوا، نہیں کرنا چاہیے تھا، دل میں ندامت محسوس کرے کہ غلط ہوا مجھ سے۔ نمبر 2، اس کام کو فوراً چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہا کہ غلط ہوا لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، کرتا رہوں گا، یہ استغفار نہیں۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، قرآن مجید میں توبہ کر لی اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی، درست کر رہے اپنے عمل کو، کام کو۔ کیا مطلب؟ وہ جو کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، چھوڑ دے اس کام کو۔ تیسری شرط توبہ کے لیے یہ بھی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم کرے کہ میں یہ کام آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ اگر یہ ہو کہ اب تو معافی ہو جائے، چلو آئندہ کرتا رہوں گا، کوئی نہیں، پہلے کی تو معافی کرا لوں نا، تب بھی کوئی معافی نہیں۔ پکا تہیہ ہو کہ آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ گناہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے آئندہ۔ چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا، وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ بندے کا حق اس کو دے ہی نہیں رہا اور توبہ بے توبہ اللہ سے معافی مانگتا جا رہا ہے، کبھی معافی نہیں ہوگی، اس بندے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے، توبہ تب قبول ہوتی ہے جب آخرت کی چیزیں نظر نہ آنا شروع ہو۔ اگر پردہ ہٹ گیا، اب آخرت کی چیزیں نظر آنے لگیں، لگ گیا پتہ کہ اب تو جانے والوں، اب توبہ کرتا رہے، اب کوئی فائدہ نہیں، اب نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ استغفار یہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، چاہے پھر وہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ، کتنا بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، دوسری آیت میں پھر اللہ رب العزت کی جانب سے ذرا ڈرایا گیا کہ جو بھی گناہ کمائے گا، گناہ کا وبال اس کی جان پر آئے گا۔ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان غلط کام کرے اور اس کے وبال سے بچ جائے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے، وہ محنت کرے گا اچھا نتیجہ آئے گا، نہیں محنت کرے گا برا نتیجہ سامنے آئے گا۔ گرمی ہوگی اس کا اثر آئے گا، سردی ہوگی اس کا اثر آئے گا، پانی پیے گا اس کا اثر آئے گا، پانی اپنے اوپر ڈالے گا اس کا اثر آئے گا۔ اسی طریقے سے گناہ کرے گا اس کا وبال آئے گا، ضروری نہیں کہ فوراً ہی آئے، کسی نہ کسی طریقے سے اس پر کوئی وبال آئے گا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، کہاں سے یہ گڑبڑ ہو گئی۔ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، پتہ ہے کون گناہ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، اور حکمت والے ہیں، کب پکڑنا